سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الکرام اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری نے اس کو پیش کی ہے اس حدیث کو۔ اس حدیث کا مفہوم و مضمون ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے وقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو وقت ہر انسان پر، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جس کا وجود اس دنیا میں ہے، اس پر یہ وقت ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا اور ضرور آئے گا۔ کب آئے گا، کس وقت آئے گا، کہاں آئے گا، کیسے آئے گا، اس کا علم نہیں۔ گویا اس وقت کی خاصیت یہ ہے جو انسان پر آئے گا کہ بالکل غیر یقینی ہے، ناگہانی ہے، سڈن ہے، کسی وقت بھی کہ کوئی اس کے لیے متعین نہیں کی کوئی چیز، ڈیفینیٹلی ہے۔ اور یہ جو کلام ہے اللہ کا ہے اور تائید رسول اللہ کی ہے اور عملاً تصدیق تمام صحابہ کی ہے۔ وہ وقت کیا ہے؟ وقت موت کا ہے، موت کا وقت ضرور آئے گا، بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایسی پیشن گوئی ہے جتنے سخت وسائل کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، پریڈکشن اس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ اور پیشن گوئی جو ہوتی ہے، اس پیشن گوئی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز بتائی جا رہی ہے انسان کو، وارننگ دی جا رہی ہے، انفارم کیا جا رہا ہے۔ اس مثال ابھی موسمیات کا محکمہ جو ہے پروٹیکشن دیتا ہے، بتاتے ہیں نا کہ فلاں جگہ بارش ہوگی یا کل یہاں بارش ہوگی، بہت سخت بارش ہوگی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں اس پہ؟ اس وقت کو جب ہمیں نکلنا ہوتا ہے ہاتھ میں چھاتا رکھتے ہیں، امبریلا لے کے جاتے ہیں کہ شاید بارش ہو، راستے سوچ لیتے ہیں میں نے فلاں جگہ جانا ہے، سفر کرنا ہے، تو گاڑی میں اہتمام ویسے انسان کرتا ہے۔ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ بہت سخت سیلاب آئے گا اور پتہ نہیں کتنے دن تک وہ پانی رہے، سبزائیں بند ہو جائیں گے، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اسٹوروں کی طرف بھاگیں گے، شام تک سارے اسٹور خالی ہو جائیں گے، فوڈ بک جائے گی۔ کیوں؟ یہ موسمیات نے بتایا کہ بارش ہے اور اس کے بعد سیلاب ہے۔
ایسی ہوگا نا، اس کی خبر تھی. تو خبر کے بعد، پیشن کے بعد کیا کیا گیا؟ تیاری کی گئی. خبر آئی، اس کی ہم نے تیاری کی. اور کس طرح کی تیاری کی؟ پوری یقین کے ساتھ کہ انفارمیشن جو ہے یہ تو بھائی موسمیات کے محکمے کی انفارمیشن ہے، تو بھائی احتیاط کرو، کچھ بھی ہو سامان ضرور ڈال لیں گے، فوڈ ضرور ڈال لیں گے، کل کا کوئی پتہ نہیں سیلاب آئے گا. کتنی احتیاط کرے گا آدمی؟ یہ کوئی چیز ہے؟ اتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑا ہم اس پہ کام کر لیتے ہیں اور تیاری کر لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو اس قدر ایتھینٹک طریقے سے ہمارے پاس خبر پہنچی ہے کہ ایک وقت ضرور آئے گا. تیاری میں اس کا کیا بتاؤں، پوری امت ہمارے سامنے ہے، میں بھی آپ کے سامنے ہوں، آپ بھی میرے سامنے ہیں. اندازہ لگا لیں کتنی اگنورنس ہے. کوئی جھلک بھی نظر آتی ہے تیاری کی کہیں؟ تو پتہ ہی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس سبق کو، ان باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً دکھاتے بھی رہتے ہیں. کسی انسان کو موت کا پتہ نہیں. جہاز میں، پانی پہ، گاڑی میں، ریل گاڑی میں، چلتے پھرتے پہاڑوں میں، کوئی مجھے کہے آپ کو فلاں پہاڑ میں آپ کو جان نکل جائے گی، آپ میں مر جائیں گے. میں تو یہ ہوں، میں کیسے مر جاؤں گا؟ پتہ ہے لیکن کیا ہے، مقدر کیا گیا ہوں، رکھا جائے گا. یہ ہے ایک چیز. یہ کیا وجہ ہے جو تیاری نہیں ہے؟ اور نقصان کس کا ہے؟ ہمارا. جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، وہ تو ٹل نہیں سکتا جو اللہ نے کہہ دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یقین نہیں ہے. کس پہ یقین نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اپنی آنکھوں کے یقین نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کل کی حادثات آپ کے سامنے، بڑا حادثہ ہوا، یہی کیسے کیسے ذات مرے گی. کب چاہتے تھے ہم پہاڑوں کے بیچ میں مریں گے؟ یقیناً جو بھی بیٹھا ہوگا تو اپنے مستی میں بیٹھا ہوگا، بھائی ہم تو فلاں جگہ جا رہے ہیں، گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سفر. سوچ سکتا تھا کہ کس پہاڑی کے اندر، کس کے اندر جہاز مشین پھر یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے کام ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو وہاں مارنا تھا. کیا ہو رہا ہوگا وہی جو ہے حدیث میں ہے. حدیث اللہ تعالیٰ جو ہے روایت فرما رہے ہیں نبی پاک کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2 جگہ پر آئی ہے کہ بھائی کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت آئے گا سیکلہم ربہ، سبحان اللہ، کہ ہر شخص سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کرے گا. سنیں آپ، ہر شخص سے، مجھ سے، آپ سے، سب سے سیکلہم ربہ، کلام کریں گے. اور کلام کا انداز کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا؟ یہ بھی سننے ایک حدیث میں ہے. یہ سب پریڈکشنز پیشن گوئی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. خبیر بشیر ہیں، یہ دیکھیں بشارتیں دے رہے ہیں اور خبر ہم دے رہے ہیں. آپ آئے اس لیے تھے، مقصد یہ آپ کا یہ تھا کہ جو ہم نہیں جانتے وہ ہمیں بتا دیں. ایسے بتا دیں کہ بالکل ایسا لگے آنکھوں کے سامنے وہ چیز ہے. مقصد وہی ہے کہ انسان تیاری کرے. تو کیا وقت آئے گا؟ موت ہمیں کہاں لے جائے گی؟ سیکنڈ اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص سے کلام فرمائیں گے. کلام ہوگا اور کیسے ہوگا؟ لیسا بینہ ترجمان. ایسا ہوگا کہ جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا. اللہ سوال کرتا ہے، میں جواب دے رہا ہوں. اللہ اکبر. کیا وقت بتا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور کریں اس بات پہ. پتہ ہی کوئی نہیں، بیچ میں کوئی نہیں ہوا، کوئی فرشتہ نہیں ہوا، نبی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. واحد میری ذات ہوگی اللہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہوگا. کس طریقے سے فرمائیں گے پتہ نہیں. یہ ہے لیسا بینہ ترجمان. بیچ میں کوئی نہیں ہو سکتا، ہوگا کوئی نہیں. واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے فرمائیں گے بتاؤ. اور پھر کیا ہوگا؟
پورا سین بتا رہے ہیں نبی مجھے، دیکھیں کس طرح ایک سیلاب کی خبر کو ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں، اسٹوروں کو خالی کر دیتے ہیں. تو اس رحمت اللہ عالمین کی بات تو سمجھو وہ کیا کہہ رہا ہے جو ہمارے نبی ہیں. کیا حال ہوگا اس وقت، کھڑے ہوں گے سامنے، فرمایا وہ شخص جو ہوگا میں یا کوئی بھی ہوگا، فَيَنْصُرْ أَيْمَنَهُ، اپنی دائیں طرف گردن اٹھائے گا اور دیکھے گا جو اس نے نیک کام اچھے کام کیے ہوں گے، عمل کیے ہوں گے، جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے. مقدم لفظ حدیث کا، جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے. یہ جو ہم نماز پڑھی کہاں گئی ہے؟ گھر نہیں گئی واپس، یہ ہماری پاکٹ میں نہیں آئی. کدھر گئی ہے؟ فرشتے لے کے اوپر چلے جاتے ہیں، اس نماز کو پیک کر دیتے ہیں. اب ہم دوبارہ بلائیں اس نماز کو کہ یہ عشاء کی نماز میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز دینے اس میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، کہتے وہ تو پیک ہوگی نماز، یا وہ ضائع جائے گی تیری نماز یا تجھے اس کا اجر ملے گا. پڑھنا تو اسی وقت پڑھ لیتا. چلیے لفظ حدیث کے جو تو نے آگے بھیجی، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، عمل آگے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس وقت کس وقت ظاہر ہوں گے؟ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے. تو دوسرا ایکشن ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا کچھ نہیں، خود بخود انسان کی گردنیں جھکیں گی دائیں سر پہ، ایمنا سیدھے سر پہ دیکھے گا. اس کے بعد پھر کھڑا، پھر کیا کرے گا؟ وَيَنْصُرْ أَشْمَالَهُ، بائیں طرف دیکھے گا. بائیں طرف کیا ہوگا؟ ساری کرتوت ہمارے، سارے پھڈے بازی ہیں. بائیں ہو تو بائیں ہیں، تو بیلنس ہو رہا ہے دونوں طرف. اور جو جہاں جہاں کے دیکھے بائیں طرف، تو وہاں تو طوفان لگا ہوگا میرے جیسے انسان کو. دائیں طرف جو دیکھیں ہمارے وہی ہوں گے، یہ نہیں جو ہم نے بیچ دیے، بلکہ کون سے ہوں گے؟ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو چکے ہوں گے. جو نماز ہم نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پسند کر لیا، وہ قبول کر لیا، وہی نماز آگے حساب کرے گی جا کے. وہ تو بیچ میں رہ جاتی، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہاں گی. کتنی نمازیں ہمارے ایسی ہوں گی جو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما کے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. ان شرائط پہ اپنی نماز پڑھ لی، الحمدللہ قبول ہے، بالکل قبول ہے، شرائط وہی ہے. بائیں طرف دیکھے گا، سارے کرتوت نظر آئیں گے، ایک ایک چیز نظر آئے گی، دائیں اور بائیں دونوں طرف. تب اس کو قرآن کی روایت یاد آئے گی. کیا خیر جلا اور شر جلا، ایک چیز واضح طور پہ اس کو نظر آئے گی. وہ چیزیں خیر کی نظر آئیں گی جس کو اس نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ میں اس نیکی کی طرف سے کر رہا ہوں، بائی چانس اس نے کر دیا وہ کام، اتفاقاً سے وہ کام ہو گیا، چمک رہا ہوگا وہاں الحمدللہ خیر کی طرف، تم نے یہ کام کیا تھا، پورا انصاف ہوگا وہاں. حیران ہو جائے گا، یہ میں نے کام تو مجھے تو یاد بھی نہیں میں نے کام کیا تھا ایسا. بائیں طرف سبحان اللہ سب کچھ نظر آئے گا، آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، کان کا گناہ، پیٹ کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، قدموں کا گناہ. گناہوں کی تو صف انسان کے ساتھ لگی نہ سکتا، پورے کرتوت نظر آئیں گے. تو اب ختم ہو جائے گا معاملہ، گھبرا کے سامنے دیکھے گا. حدیث میں آتا ہے فَانْصُرْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ہی سامنے کی طرف دیکھے گا کہ اب کیا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سامنے جب دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ جہنم کی تیز آگ کے شعلے، کیسی آگ ہے جہنم کی، اس کے چہرے کی طرف ہوگی ساری. تب وہاں کون آئے گا؟ صرف ایک چیز کام ہو سکتی تھی، اور وہ کیا تھا؟ تیاری. آج ہم اس حدیث کو سن رہے ہیں دوستوں. سنانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تقریر تو ہے نہیں، بیان تو ہے نہیں، تو ذکر کرنے آئے کہ زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے. کبھی کہاں کس وقت کچھ پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، جہاں گانی آ جائے، چلتے میں آ جائے، بیٹھتے میں آ جائے، سوتے میں آ جائے. یہ وقت آنا ہے. سخت ترین انسان کو الرٹ رہنا چاہیے اس وقت کے لیے، تیار مکمل طور پر ان تینوں جواب کے لیے. یہ دیکھیں سخت تیاری اسی کی ہے. پوری زندگی کا ہمارا جو نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں اس وقت کا ہم اپنی تیاری کریں، دائیں کی بھی اور بائیں کی بھی اور سامنے کی بھی.
دائیں کی تیاری یہ کہ سارا اعمالوں کی لسٹ ہماری الحمدللہ صبح سے شام تک اللہ کے حضور میں پیش ہونے والی ہو. بائیں کی تیاری ہے کہ گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب ہو. مر جائے انسان گناہوں کی طرف نہ جائے. آنا ہے اس انسان میں, چھپ تو نہیں گیا. اور سامنے والی چیز کی جو ہے وہ نظر بین یدیہ, سامنے جو نظر آئے گا اس چیز, جب سامنے دیکھے گا آگ کے جھلکتے ہوئے شعلے اس کے چہرے کی طرف آگے ہوں گے, جب تو وہاں کی چیز چاہیے. قربان جاؤں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے شفیق تھے امت پر, کیسے مہربان ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کیا ذات ہے آپ کی, سوچیں آپ. ایسے موقع پر یہاں پر بھی ساری زندگی تو ہمیں گائیڈ لائنس دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, پوری زندگی دی ہے. بخاری, مسلم, جتنی بھی کتابیں سیاست اٹھا کے دیکھ لیں, ساری ڈائریکشن بتاتی ہیں. سب انسان کی زندگی کی ڈائریکشنز, کیسی کیسی چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے پوری کتاب دی ہے. اب دیکھیں کیسے لوگ ہوں گے جو اتفاق سے پہاڑوں کے اندر مر گئے, وہ تو پہنچ گئے اللہ کے حضور میں سامنے کھڑے ہوں گے. دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ ان سب کو بخشے اور ان کے درجات بلند کرے. لیکن کہنے کا مقام تو یہی سب عبرتیں ہیں ہمارے لیے. ہمارے لیے اس طرح ہو جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے, مجھے بتائیں آپ, ہم کیا پیش کریں گے اللہ کے حضور میں دائمی زندگی کے لیے. بہت ہی سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے دوستوں, بہت ہی سلیقے کے ساتھ. لڑائی جھگڑائی کرنے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے, فساد کرنے ہم یہاں نہیں آئے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ہم یہاں نہیں آئے. اتنا وقت ہے کس کے پاس؟ کوئی آپ سے لڑنا چاہتا ہے ہاتھ باندھنے کے, خدا کے واسطے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ جو گالی نکالنے میں میرے سامنے ابھی نکال کے ٹھنڈے ہو جائے. نہ میرے پاس وقت ہے, آپ کے پاس ہو تو بھائی مجھے جو آپ صاحب مجھے ابھی دے دیں گالیاں 15-20 جو دینی ہے, تاکہ معاملہ یہ ختم ہو جائے, قصہ ختم ہو جائے. پرولونگ نہیں کر سکتے ہم کسی چیز کو, بہت کام کرنا ہے ہم نے. میرے حضرت نرم رقدہ بہت ٹھنڈا سانس لے کر فرماتے تھے کہ بابو کس خیال میں پڑے ہیں آپ لوگ, اپنی زبان میں کہتے تھے کہ کن خیالاتوں میں گم ہیں آپ, کس طرف ہیں, کیسی کیسی منزلیں آگے آنے والی ہیں اس کے بارے میں سوچیں. کیسے کیسے مقامات آنے والے ہیں اور کس وقت آئیں گے کچھ پتہ نہیں انسان کو. جب انسان تیار ہی نہیں ہوگا مینٹلی طور پر, کون تیار ہوتا ہے؟ احساس ہی نہیں ہوگا سوائے ان کو جنہوں نے ان حدیثوں پہ عمل کیا ہوگا, یا کسی مجمع یا مجلس سے کوئی پیغام ملا ہوگا تو اپنی زندگی کو سیریس ڈال لیا ہوگا. باقی تمام چیز انسان کی سیکنڈری بن گئی ہوگی. اس کی فرسٹ چوائس جو ہوگی زندگی کی یہ ہوگی کہ دائیں طرف میرے اعمال جائیں, بائیں طرف سے میں بالکل زیرو ہوں, اور سامنے والی چیز سے میں کیسے بچوں, کس کا فکر ہوگا. اب کون بچائے گا میرے بھیا؟ کوئی ہے وہ بچانے والا؟ اللہ نے تو بہت کلوز سے اپنا اسکیچ دیا ہے کہ میں ہوں گا اور تو ہوگا, تیسرا تو ہے ہی کوئی نہیں, تیری فریاد ہی کوئی نہیں سنے گا. کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا میں ہے بتا رہے ہیں, ایسا گرو بتایا کہ وہاں سے بھی نکال دیا. سبحان اللہ, ایسا گرو بتایا, ایسا عمل بتایا, اتنی بڑی پوزیشن دکھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اللہ عالمین نے شفقت اور کرم دیکھیں آپ کی امت پر, شفقت اور کرم دیکھیں ان کے احسان کا. اللہ تعالیٰ نے جبھی تو کہا ہے کہ احسان کی شکل میں تمہاری طرف ایک چیز بھیج رہا ہوں, نعمت دے رہا ہوں تمہیں بہت بڑی ہے. ہم تو بھائی توجہ ہی نہیں کرتے اس بات پہ. کتنی شرم کی بات ہوگی کہ اس مقام کے بھی لیے جب ہم دائیں کی طرف سے اور بائیں کی طرف جھانک رہے ہوں گے اور سامنے والے آگ کھڑی ہوگی, اللہ نے فرمایا تو میرا امتی فکر نہ کر, میں تجھے آج اس کی ترکیب بتاتا ہوں, اگر آج تم نے وہ عمل کر لیا تو کل تو اس جگہ سے نکل جائے گا. بڑا عمل ہوگا, میں بتایا کتنا بڑا عمل ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہوا, کبھی سرکار اس میں ایسا کیا ہی نہیں. ایسے مقامات پر جو سخت سے سخت ترین مقامات ہیں, اتنا چھوٹا عمل بتایا تاکہ سبھی کر لیں, سبھی کر لیں. بچے کوئی نہ, میرا پتی کوئی جائے نہ جہنم میں, کوئی سختی میں آئے ہی نہ. تعجب ہے. آپ یہ دیکھیں, میں اور آپ سامنے, ہم مطلب میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ میرے ساتھ ہیں, پوری امت ہمارے سامنے, اللہ اکبر, پھر بھی جو نہیں رینگتی, احساس ہی نہیں ہے. زندگی تماشا ہے,
ہنسی اور مذاق ہے، بس اس سے آگے ہماری زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے، ہی کچھ نہیں سنجیدگی کہ ہم کچھ سوچ سکیں کیا ہے اللہ کے نبی نے کیا بتایا۔ میں کہتا ہوں یہ ایک حدیث سننے کے بعد آدمی اس کو اپنے ذہنوں میں سے لے آئے پیچھے کے طور پر کہ ہر وقت اپنے آپ کو وہاں کھڑا پائے اس جگہ پہ جس جگہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم وہاں کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2 جگہ ہی ہے، آپ یہ دیکھیں۔ اور کیا عمل ہے پھر، کرنا چاہیے نہیں کریں گے، دیکھ لیں آپ، کہ یہ وقت تو ہے ہی، بچ سکتے نہیں، آنا تو ہے یہاں، یہ تو بالکل بتا دیا گیا۔ یہاں سے بچنے کا عمل کیا ہوگا ہمارا؟ دائیں بائیں تو چلے گئے، جو سب کچھ تھا وہ تو دے دیا دائیں اور بائیں میں، وہ تو حساب ہو گیا، کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے جھانک کر دیکھ، کوئی نظر آتا ہے تجھے وہاں؟ کیا چیز بچائے گی تجھے؟ اللہ یہی فرمائیں گے کہ ایک چیز تجھے بچا سکتی تھی، اگر تو اپنے میرے نبی پہ اعتبار کرتا اور تو اس کا امتی ہوتا تو آج بچ جاتا۔ میں تو ہوں، میں تو بہت بڑا امتی ہوں جناب، بڑا عاشق ہوں، میرے عشق تو چرچے تھے، میں تو جناب بہت بڑا عاشق تھا جناب، بڑے نعرے لگتے تھے اور فلاں سب کچھ تھا۔ یہی کہیں گے نا ہم تو، کہتے اگر تو عاشق ہوتا تو آج تو یہاں نکل جاتا، تو امتی بھی نظر نہیں آ، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو سمجھے ہی نہیں میرے نبی کو، سمجھے ہی نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، آپ مجھے سوچیں، اب میں ایک عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں، بہت عجیب بات کروں گا، جملہ ذرا نوٹ کرتے جائیں اس فقیر کی بات کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں، نبی پاک حدیث میں کیا فرماتے ہیں، یہ میں حرت دکھاتا ہے، عجیب چیز دیکھیں۔ لا یؤمن حتی احدکم، اللہ تعالیٰ حدیث ہے کہ کوئی آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا حتی یکون احب الیہ من والدہ ومن الناس اجمعین، کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، تمام جہانوں سے، تمام لوگ جتنے ہیں ان سب سے زیادہ نہ ہو جائے وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا انسان۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ ہم تو لگائیں ہمیں، یعنی ہمیں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میرے اپنے نبی سے محبت کرو، اللہ یعنی عجیب چیز ہے، آپ سوچیں، کیونکہ ڈھنگ کی بات نظر آتی ہے، جس کی ذات یہ ہے کہ اس کوئی مقام ایسا نہیں، شفاعت وہ کریں گے، محبت کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا آپ کے، کیا کتنی محبت ہے مجھ سے، میں امتی ہوں آپ بھی امتی، کتنی محبت ہے کہ کیسے کیسے راتوں میں اور مقامات پہ اٹھ کر پیٹوں پہ پتھر باندھ کے انہوں نے ہمیں یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے بچا لیتا، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ اتنی اپنے خاندان کے لیے نہیں آپ فکر نہیں کی جتنے کہ ہمارے لیے انہوں نے فکر کی۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے محبت کرو، اللہ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ اس قدر بیکار لوگ ہوں گے ہم لوگ، اس قدر پھڈے لوگ ہوں گے، اس قدر گندی قوم ہو جائے گی کہ ہم ان سے محبت بھی نہیں کریں گے۔ اور یہ ہے دور میرے بھائیو، یہ دور ہے، جبھی تو کہا اللہ پاک نے، دیکھو نا ایک آدمی نمازی ہے، حاجی صاحب نمازی ہیں، میں کہوں گا حاجی صاحب نماز پڑھا کرو، پاگل ہو گئے آپ سے پہلے میں پڑھتا ہوں، اب تو آتے نہیں میں کھڑا ہوتا، کہیں گے آپ ان سے، وہ تو آلریڈی نمازی ہیں۔ ہاں ایک آدمی جو نماز پہ ہم دیکھتے ہیں، آپ اس سے کہیں گے نماز پڑھا کرو، تو سینس بنتا ہے نہیں بنتا؟ آپ اسی سے کہیں گے، بات سنیں آپ تو اسی سے کہیں گے جو نہیں کرتا۔ ایک آدمی روزے نہیں رکھتا، آپ اسے کہیں گے روزے رکھا کریں، جو آلریڈی روزے نفل بھی رکھتا ہے اس سے آپ کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہاں کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب سے، اپنے نبی سے ایسی محبت کرو، تو اسی لیے کہہ رہا ہے کہ محبت ہوگی ہی نہیں ہمارے میں۔ میرا جملہ سمجھ گئے آپ؟ اب بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ یہی جملہ آپ کو دے رہا تھا جو میرے دل میں ہے، میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث ہے کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم محبت کرو؟ قرآن میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ان سے محبت کرو، ان سے عشق۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اور نبی پاک سے محبت نہ کریں؟ اگر کرتے تو ہمیں کہتے کیوں اللہ پاک؟ اور کتنے اس کے ساتھ کہا ایک پورے وارننگ کے ساتھ، لا یؤمنون، پھر نمازیں، روزہ، حج،
زکات، یہ وہ سب ہواؤں میں اڑتے نظر آ رہے ہیں. کہتے سب ماتحت اس کے ہیں کہ تم میرے نبی سے محبت کرے گا تو ملے گا. جتنے بھی اعمال تیری زندگی کے ہوں گے وہ سارے ایک طرف. سب سے پہلے ایک چیز میں دیکھوں گا تیرے دل کے اندر کہ تیرے دل کے اندر میرے حبیب کی محبت کتنی تھی. تب جا کے تیری نمازیں، روزے، حج، زکات، جتنے بیٹرم، قرآن، جو کچھ بھی عمل تم کرتے ہو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. نتھنگ ایٹ آل. ایمان ہی نہیں ہے، لا یؤمن، کامل ہی نہیں ہے ایمان. ویلیو کوئی نہیں اللہ کے نزدیک. ساری جو ویلیو بنے گی اور قیمتیں چڑھیں گی تو کس سے چلے گی؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے؟ اگر محبت ہوتی یہ ہمیں تو بڑی محبت ہے، دیکھو جی وہ کیا کر رہے ہیں ہم ابھی دیکھیں، وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. واہ جی وہ محبت. ہم تو ایک پتھر سے بھی گزرے ہو گئے انسان. ایک پتھر سے، کنکریاں تھیں کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں. اللہ کے نبی کی گواہی دے رہی ہیں، ان کی عشق کی گواہی دے رہی ہیں. لا الہ اشہد اللہ، ہم پتہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں ہم اس کے عاشق ہیں، یہ تو نبی ہے اللہ. مجھے بتائیں درخت، ہم تو درخت سے بھی گر چکے جس میں نہ جان ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے. اشارہ کرتے ہیں اللہ کے نبی، خادی بن کے بھاگتا چلا آتا ہے، سامنے اکھڑ کے آتا ہے زمین سے اور سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا محبت تھی. دیکھیں درخت کو ہے سے. کیا ان پتھریوں پہ کو وحی آئی تھی؟ کیا ان پہ قرآن اترا تھا؟ مجھے ہوتا ہے کیا ان پہ قرآن اترا تھا کہ اللہ کا حکم آیا تھا کہ میرے نبی سے محبت کرو؟ ہیں ہمیں تو حکم آ رہے ہیں، ہمیں تو قرآن دیا جا رہا ہے، ہمیں تو شام صبح حدیثیں سنائی جاتی ہیں، سنتیں سنائی جاتی ہیں. تب ہمارا یہ لا یؤمنون احدکم حتی، اللہ نے کہہ رہا ہے کہ محبت کرو. اور ان کو تو کسی نے کہا، پتھر کو کسی نے کہا، وہ تو عاشق ذات تھا اس کے لیے. ایک ایسی چیز نہ بول سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے جس کا کوئی ہمارے یہاں حیثیت ہی نہیں ہے، جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہم سمجھتے اس کو. مسجد نبی کے اندر تمام صحابہ کے درمیان میں نبی کے سامنے چیخنا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے. پورے صحابہ حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی، کون رو رہا ہے، یہ کس کی آواز ہے. ایک تنا کھجور کا تنا صرف صدمہ اتنا پہنچا کہ سرکار دو اس کو ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتے تھے، اس کو ہٹا کے ایک عورت نے وہ بنا دیا، ممبر بنا دیا، آپ نے وہاں تشریف رکھ لیا تو وہ ہاتھ اس پہ نہ رکھ سکا، اس کو دوسری جگہ رکھ لیا تو وہاں کھڑا ہو کر ہو رہا تو پوری مسجد گونج رہی ہے اس سے. اللہ کے نبی اٹھے، سینے سے لگایا ہے، پیار کی ہے. پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ کہتے یہ پوچھنے کی بات ہے سرکار، میں آپ سے جدا ہو گیا اس سے روتا ہوں. وہ کون سی محبت تھی؟ دیکھیے آپ، ہم دیکھیں اپنے آپ کو، کیا وہ کھجور کا تنا تو ہمارے سے 1000 درجے بہتر ہے. اللہ کے نبی نے درجہ دیا کہ جا رونا چپ ہو. عبداللہ بن مسعود حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ یہ تو نمبر لے گیا کھجور کا تنا ہم سے، کہ سرکار فرما کہتے ہیں اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا اس کھجور کے تنے کو. ایسے جواب دیتے ہیں محبت کا. آج ہمیں محبت ہوتی تو حال ہی کیا ہوتا ہے ہمارے، اس امت کا کیا حال ہوتا. کتنی بناوٹی ہماری رسومات ہیں، کن رسومات میں ہماری زندگی چل رہی ہے. پاگل ہو چکے ہم تو، شیطانوں کے چکر میں آ چکے ہیں. کس طرح ڈھکوسلے ہمارے ساتھ پیدا کرتا ہے ہر چیز کے اندر شیطان. سوچے ذرا، وہ تنا رویا ہے، چیخا ہے، پکارا اتنا کہ خود جا کے سرکار نے جب ہاتھ رکھا تو چپ. آج بھی مسجد نبی میں وہ جگہیں موجود ہیں. کیسی چیز تو نہیں میں آپ کو فسانہ سنا رہا ہوں. اس میں جان کہاں سے آ گئی، اس میں عقل کہاں سے آ گئی، شعور کہاں سے آ گئی؟ اس لیے کہ نبی رحمت العالمین تھے، محبوب رب العالمین تھے. کائنات کی ہر چیز آپ سے پیار کرتی تھی. اگر نہیں کرتی تھی کہنے کے باوجود اللہ کے حدیثوں میں سے اللہ تو اس سے محبت کرو محبت کرو، ہمیں آج تک محبت نہیں ہو سکی. اور جنت کے ہم بڑے ٹھیکیدار. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کروں دوست؟ تنا کیا کہتا ہے، ہم تازہ لگائیں. اور جواب کیا ہے نبی پاک کا کہ جنت میں لے جاؤں تجھے، یا تجھے ایک ایسا درخت بنا دوں کھجور کا کہ تو کھجوریں دے اور ساری دنیا تیری کھجوریں کھائے. پتہ کیا چاہیے تجھے؟ اور من نہیں ہو رہا. کہتے ہیں نہ مجھے جنت چاہیے، نہ میں کھجور بننا چاہتا ہوں، کھجوریں دینا چاہتا ہوں. میرے تو ایک گزارش ہے کہ میرا سر ہو اور آپ کا قدم ہو، بس یہ نوازش کر دیں میرے پر. اللہ کے نبی نے وہاں سے اٹھایا، روایت میں آتے اپنے ممبر کو ہٹایا.
کہنے ممبر کو ہٹاؤ. کہنے جی یا رسول اللہ یہ تو عورت روئے گی. کہتے ہیں نہیں روئے گی تو روتی رہے لیکن ممبر کو دور کرو. اس کے قد کے مطابق گڑھا کھودا گیا, اس کو وہاں رکھا گیا. آپ ممبر بیٹھتے تو آپ قدم شریف فین اس پہ پڑھتے تھے. اور ایک روایت بڑی عجیب ایسی, عاشق تھا عاشق, ایک لکڑی عاشق ہو جائے تو مقام کیا کہ روز حشر میں اللہ پوچھے گا, کرسی دی جائے گی نبی پاک میں بیٹھنے کے لیے, اور وہاں پر ایک تنا کھڑا ہوگا اسی انداز سے مسجد نبی بیٹھ کے آپ خطابت کرتے تھے, اس لکڑی کے تنے پہ آپ ہاتھ رکھیں گے تو اللہ پوچھے گا حبیب بول تجھے کیا چاہیے, تو اللہ کے نبی فرمائیں گے اس تنے پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں تجھ سے ساری امت کی بخشش چاہتا ہوں. تنا ہو کون سا ہوگا؟ وہی کھجور ہوگی جس نے عشق کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو آج ہم اور آپ محبت کریں تو کیا مقام ہوگا. ڈرامے نہیں چلتے, دین ڈرامہ نہیں ہے, دین ڈرامہ نہیں ہے. گوشت روز نبی پاک کا خدشہ جس پہ آپ تشریف رکھتے تھے, دیکھیں ہجر, دیکھیں آپ شعور, دیکھیں ان چیزوں کا شعور, دیکھیں اللہ کے نبی ان کو نہیں کہا تم محبت کرو, تو ان کی محبت کہاں سے آ گئی؟ ان کو تو نہیں کہا, ہمیں کہا جا رہا ہے. آپ کی وصال کے بعد چند دن زندہ رہا اور ایسے بے تحاشا پھرتا تھا وہ جس پہ آپ سواری کرتے تھے, اور آخر کیا ہوا کہ ایک دن اس نے گردن دے کے نا کسی چیز پھنسا کر جان دے دی. کہتا میں زندہ نہیں رہ سکتا. نبی بہن 4 اونٹیاں تھیں, 4 قصوہ ازوا نام اس وقت مجھے دو کو یاد نہیں آ رہا. ایک حال کیا ہوا جب وصال کیا تو نبی اونٹنی جو 18 دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا نہ پیا. روایت میں آتا ہے کہ فاطمہ الزہرا کے سامنے سے گزری تو اس نے حال بیان کیا اپنے زبان سے کہ تو بیٹی ہے, تیرا بابا جب سے گیا ہے میں ویران ہو چکی ہوں, میں اب زندہ نہیں رہ سکتا. اس نے کہا کچھ تو کھا کے میں کھا ہی نہیں سکتی, میں نہیں زندہ رہ سکتی ان کے بغیر, مجھے اب نظر نہیں آتا. رو رہی ہے, وہ کہتا مجھے اب نظر نہیں آتے. حضرت فاطمہ الزہرا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, جب بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں جیسے ہاتھ رکھا وہیں اس نے جان دے دی. حضرت علی کرم اللہ جا گئے, انہوں نے رو کر فرمایا کہ میرے بابا کی اونٹی سے بیٹھتے تھے نا وہ آج چلی گئی ہے. اچھا اٹھاؤ اس کو. کہتے ہیں اٹھانا نا, اس کو دفن کریں. آپ کپڑا لائے اندر سے, کہتے اس کی کفن کی طرح دفن کریں. قبر کھودی گئی, اس کو عاشق تھی, سبحان اللہ. جب ان کو دفن کر دیا گیا, گڑھے میں ڈال دیا گیا, حضرت علی فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں جا کر دیکھا قبر میں, دیکھو تو اس کا حال کیا ہے. جب قبر دیکھی تو وہاں اونٹنی نہیں تھی, خوشبو تھی, ایک جنت میں جا چکی تھی. سبق سیکھیں بھائی, ہم عاشق تو وہ تھے. ہائے ہائے, ایک ایسی عاشق کی بات بتاؤں آپ کو, بات چلی ہے تو بات بتاؤں آپ کو, ایسے عاشق کی بات. عشق ہے, یہ عشق ہوتا ہے میرے بھائیو. کیوں ڈھونگ رچاتے ہو, کیا چکر چلاتے ہو اس چیزوں سے, کیوں نہیں عقل کرتے؟ یہ سب شیطانی معاملات ہیں, گھما رہے یہ سب. یہ رائٹ اور لیفٹ والا جو حدیث میں آپ کو بتائی ہے اس میں فیل ہو جائیں گے ہم لوگ. سوچ لیں کیا چاہیے. واحد ایک شخص ہے صحابہ کرام کے اندر جو وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی اس کو مسکراتے نہیں دیکھا. واحد ایک شخص تھا. اہل بیت میں تھی فاطمہ الزہرا, ایک شخص ایسے تھے پورے صحابہ کے اندر اس وقت پورے اتنے انسان تھے جو کبھی مسکرائے نہیں. وہ کون تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہوتا ہے عشق. کبھی ان کو مسکراتے نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا. ایک رنج ہوتا تھا ان کے چہرے پر. مسجد نبی ہے, تمام صحابی بیٹھے ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت علی کرم اللہ ہیں, سارے صحابی بیٹھے ہیں. آپ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے, امیر المومنین ہیں, ایک دم اٹھتے ہیں. عجیب واقعہ سنیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد باہر نکلے اور تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. حضرت علی نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو پیچھے چلے, 6 میل تک چلتے رہے, بہت دیوانگی کی حالت میں. 6 میل کے بعد پھر اس طرح واپس آئے اور بیٹھ کے سر کو پکڑ کے آنسو ریشم بال پہ گرتے رہے, بھیگی ہوئی تھی ریشم والی. تو آخر ہمت کر کے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, امیر المومنین یہ آج کا واقعہ تو ہمیں نہیں سمجھ آیا. کب کا واقعہ تھا؟ 18 جماعت الثانی کا واقعہ ہے. یاد کرو اپنے شیخوں کی تاریخ, فواد بھی یاد کیا کرو. 18 جماعت الثانی کا واقعہ ہے مسجد نبی میں. تو خاموش ہو گئے. کہتے ہمیں بتائیں کیا بات تھی. کہنے عمر بات یہ تھی, اگر تم نے پوچھا ہے کہ ایک دفعہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے مسجد میں, تو میں گھبرا گیا, میں سخت گھبرا گیا. تو میں اسی طرح سے آج بھاگا ہوں, مسجد سے نکل کے ایک راستے پہ بھاگنا شروع ہو گیا. 6 میل چلا تھا تو میرے
آقا مجھے مل گیا، ان کے چہرہ مجھے نظر آ گیا تو میں خوشی سے پاگل ہو کے میں نے اپنے محبوب کو دیکھ لیا. کہتا میں اتنا اداس ہوں آج، اس قدر مجھے یاد آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر مجھے یاد آ رہے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں اسی طرح بھاگا کہ کاش مجھے آج پھر مل جائیں، لیکن میرا محبوب مجھے مل نہیں سکا. ہائے ہائے، دل پھٹ جاتا ہے خدا کی. اس کے بعد پھر اٹھ نہیں سکے، جب پائے پہ ان کو اٹھایا گیا 19 20 21 روم سے ایک حکیم آیا، یا کوئی رومی تھا تو کوئی ڈاکٹر ہوگا زمانے کا، تو سارے حضرت علی کے اس کو لے کے آئے کہ ہمارے جو امیر مومنین دیکھیں ان کو بیماری کیا ہے. کوئی طبیب تھا بہت بڑا، اس نے دیکھا تشخیص کی، اس نے کہا کوئی بیماری کوئی نہیں، مجھے کوئی بیماری. کہتے پھر بھی آخر بیمار تو ہیں، بیماری تو ہوگی، کوئی تو بیماری بتائیں. کہتے جی بیماری ہے، میں آپ کو بتاؤں، ان کا کوئی بچھڑ گیا ہے جس کی یاد میں ملنا چاہتے ہیں اس سے. 20 جماعت الثانی کو واقعی پھر حضرت ابوبکر صدیق اپنے یار سے مل گئے، ان کے قدموں میں جا کے لیٹ گئے. عاشق میرے بھائیو، عشق ہے، اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. مومن ہو کر، امتی ہو کر کیا مقام دیا ہے ہمیں، آپ سوچیں کیا مقام دیا ہے. ہمیں کسی اور نبی کا امتی بنا دیا جاتا کیا حال ہوتا. ہاں اٹھیں گے ہم، اشرف امتی ہوگی. کس کے ساتھ جنت میں جائیں گے، کس نام سے ہم پکارے جائیں گے. اندازہ لگائیں کس کے ساتھ نسبت ہماری ہے. اشرف، ساری امتوں میں اشرف امت ہماری ہوگی. سب سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے. اور کس طرح حال دنیا میں کیا ہے، لا یون، محبت کا ایک چھینٹا بھی ہمارے سینے کے اندر نہیں جا سکتے ہیں. پھر محبت پیدا کرنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فطرتی محبت ہونی چاہیے انسان کے اندر. عشق کیسے ہونا چاہیے، جیسے اللہ نے بتایا کہ محبت چاہیے. کیسی محبت، ایسی محبت کہ اس کی محبت کے اندر جو قربانی ہے تو قربان کر دے. اور 3 رشتے ہوتا ہے لاجون، کون سی؟ باپ، ماں باپ، اولاد اور سب جو بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا گننے بیٹھے اس چیز کو. اللہ نے کہا کیا گنواؤں تمہیں کوئی چیز، جو کچھ بھی ہے ختم. کوئی بھی زندگی کا موقع آ جائے، بڑی سے بڑی چیز آ جائے، لیکن کیا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے اللہ کے رسول کے لیے. اس کو کہتے ہیں محبت. یہاں تو ہم ایک وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، ایک ٹکی کی قربانی نہیں دے سکتے، اپنے چہرے پہ قربانی نہیں دے سکتے. حال دیکھیں ہمارا. یہاں تو ایک سنت پہ ہزاروں مسئلے، ہزاروں مسئلے ایک سنت پہ قائل کرنے کے لیے کسی انسان کو. آج یہ زمانہ ہے کہ کسی سنت پہ قائل کرنے کے لیے ہزاروں مسئلے پیدا ہوتے ہیں. قائل کرو یہ سنت عمل کرنا، اندازہ لگاؤ یہ مزاج کیا ہے ہماری قوم کا، اور وہ چیز کیا ہے سنت. من احب سنتی، اللہ نے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیز مجھے محبوب ہے تمہارے عملوں میں، سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے، تو کوئی میری سنتوں پہ عمل کرنا. اور جس کو سب سے بڑا عمل ہی ہے کہ سارے عملوں کے اندر ہی آ گیا نا پھر سنت، اور ہم اس کو سب سے نیچے لے کے جاتے ہیں. آج کے دور میں اس کو سب سے ڈاؤن کر دیا کہ سب کچھ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہم سنت پہ عمل نہیں کریں گے. ہم یہ مثالیں نہ دیں کہ آپ کی اتنی وائٹ داڑھی ریش تھی، آپ کا یہ تھا، آپ کا فلاں. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم ٹھیک ہے. تو قرآن کو بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن کافی ہے ہمیں. یہ بھی تو کہتے ہیں لوگ، حدیث کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس قرآن میں جو لکھا ہے ہم تو اس کو مانتے ہیں. ہم تو اہل قرآن ہیں، ہمیں نہیں پتا چیزوں. کہاں جائیں گے ہم لوگ. واقعہ کیا ہے، نبی فرما کیا رہے ہیں، کسی وقت، کوئی وقت، کسی حالت میں بھی بہت جلد تم اللہ کے دربار میں پہنچنے والے ہو، جہاں کہاں کیا ہوگا، لیس منو ترجمان، تمہارے اس کے درمیان کوئی بھی نہیں ہوگا. تو پھر وقت میں کیا کرو گے. تو یہ نبی ہیں جو اس وقت بھی ہمیں بچا رہے ہیں. دوستو بہت بڑا احسان ہے آپ کا. کس وقت نکال رہے ہیں، جس دوزخ ہمارے سامنے ہوگی، اعمال ہمارے ٹھنڈے ہوں گے، ہاتھ ہمارے کچھ بھی نہیں ہوگا. وعدہ کر لیں اپنے زمینوں سے کہ جو نبی کو سب سے زیادہ پسند ہے، پیاری ہے، اس کو کبھی نہیں بیچیں گے. یاد رکھنا، سرکار دو کی محبت کو کبھی نہ بیچنا دوستوں.
داؤ پہ مت لگانا، جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے انسان کر جائے. بہت بڑا، بہت سستا سودا ہے ہمارے لیے. میں بتا رہا ہوں ملے گا کیا؟ چند قربانیوں کے بعد الحمدللہ جو چیز ملے گی وہ دائمی اور ابدی چیز ہوگی، اللہ کی محبت. یہ صرف امتحان ہے ہماری زندگی کا. دیکھ لیں ایمانوں کو بیچ دیتے ہیں ہم. کیا ہے زندگی ہماری؟ مجھے بتائیں. بک جاتے ہیں، ٹکے ٹکے پہ بک جاتے ہیں ہمارے ایمان، ٹکے ٹکے پہ ہماری نبی اپنی محبتیں فروخت ہو جاتی ہیں. احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے، آپ نے اس کو پسند کیا ہے، اس کو نہیں. یہ ہماری لائف کا اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. ہماری لائف کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اس کو پسند کیا ہے یا نہیں پسند کیا، اس کو کس بارے میں کہاں رکھا گیا ہے. یہ ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ ختم ہو چکا ہے. وہی نبی ہمیں کہہ رہا ہے اس حالت میں تو بتاتا ہوں ایک ترکیب، نکلو گے تم یہاں سے. کر سکیں گے ہم وہ بات؟ لیکن شرط یہ کہتا ہوں ہم نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ یہ ہماری سزا ہے. اتنا آسان عمل مجھے بتائیں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور میں آپ ہی سے پوچھوں گا کہ مجھے کتنے لوگ یہ کرتے ہیں بات جو اللہ کے نبی نے بتائی. کیوں نہیں کرتے ہم؟ کس لیے نہیں کرتے؟ کہ ہم عذابوں میں ہیں، کیونکہ ہم نے نبی کو چھوڑ دیا. لا یون احد، ہمارے پاس ڈرامے ہیں، اصل محبت نہیں ہے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ ذرا ٹیسٹ آ جائے نا سرکار کی محبت کا، ہم فیل ہو جائیں گے. میں حقیقت بتا رہا ہوں، ہم فیل ہو جائیں گے. سرکار کی محبت کو نہیں چل سکیں. دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں. اس لیے کیا ہے کہ جو احادیثوں میں اللہ کے نبی نے علاج بتایا ہم وہ کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے کہہ دیا لا یؤمن، تو مومن ہو ہی نہیں سکتا اس کے بغیر جب تک تو نبی سے محبت نہیں کرے گا. ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ اخلاص اور محبت چاہیے. محبت چاہیے. اتنا بہترین علاج بتا رہے ہیں. یا اس میں فرمائیے پھر کیا کیا جائے؟ اس وقت جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچیں گے؟ فرمائے دو چیزیں میں تجھے بتاتا ہوں. اتقوا النار، آپ نے فرمایا اس حدیث کے اندر چل رہی ہے نا حدیث، تو یہ بتا کے دونوں چیزیں کہ تو ایسے کھڑا ہوگا، رائٹ پہ یہ ہوگا، لیفٹ پہ یہ ہوگا، سامنے تیرے یہ ہوگا، اور پھر فرمایا اتقوا النار، آگ سے بچ. تو بالکل جہنم کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، آگ سے بچ. اس کو کیسے؟ بشق کے تمرے، کتنی پیاری بات بتائی اللہ کے نبی نے. بشق کا تمرے، اتنی معمولی بات. صدقہ کر، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. مشکل ہے؟ کہاں بتا رہے ہیں کہ اس جگہ سے تو بچ جائے گا. بشق کا تمرا، اور کیا اسٹینڈرڈ؟ جنہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 30 لاکھ 50,000 مکان دکانیں نہیں، کہاں سے لیا؟ بالکل ایک فقیر کیجریوال سے لیا. نیچے کے بیٹھے انسان کے تو بھی اس میں شامل ہے. کیوں؟ کہ ہر انسان نے اس منزل پہ پہنچنا ہے. اللہ ہوگا، تو ہوگا، جہنم ہوگی ادھر دائیں اور بائیں تو کھڑا دیکھ رہا ہوگا. ہر انسان نے پہنچنا ہے، تو اس ہر انسان کے لیے بتا دیا شکا کا بولا ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر، تو وہاں سے بچے گا، اتنی بڑی جگہ سے نکل جائے گا. ایک کھجور کا ٹکڑا. مجھے بتائیں، ہم سب ایمان والے بیٹھے ہیں، لاکھ ہزاروں آدمی سن رہے ہوں گے. میری بہنوں، میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ یہ حدیث آپ کو پہلے پتا تھی؟ اگر نہیں پتا تھی تو مسلمان کیسے ہیں ہم؟ جن کو اپنے ہی نہیں پتا کہ ہم ان مقامات سے کیسے بچیں گے، قبر سے کیسے بچیں گے، ہم اس جگہ سے کیسے بچیں گے، موت آئے گی تو موت کے ساتھ کیسے واسطہ کر کے ہم نکل جائیں گے. ایک ایک مقام پہ میرے آقا نے ہمیں بتایا، رحمت اللہ عالمین تھے، ہمیں یہی سب کچھ دینے آئے تھے. وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ تم مجھے بس مانو، مجھے پوجو، میری خوشیاں مناؤ. اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. جس کی خوشیاں پورا زمانہ مناتا ہے، خود اللہ کہتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. اس سے بڑی خوشی کیا منائے گا؟ رب کریم کہہ رہا ہے اے فرشتوں، میں درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو، اور تم بھی بھیجو، پوری کائنات درود بھیجے. پتا پتا پہ درود بھیجتا ہے، پتا شجر درود بھیجتا ہے، چھوٹا سا کیڑا ہے وہ بھی درود بھیجتا ہے. ہاں، کنکریاں درود بھیجتی ہیں، چلتے پھرتے پہاڑ درود بھیجتے ہیں. اور پہاڑ کہتا ہے کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں، میرا نبی فخر کرتا ہے کہ ایک نبی وقت میرے پاس آ گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت. پہاڑ زمین ہم سے اچھی ہو گئی. مومن جو اشرف ہے، اشرف امتی سرکار کا، جو سینے میں قرآن رکھتا ہے، احادیث رکھتا ہے، مسجدیں رکھتا ہے، یہ
کیا کہتے ہیں اس کو، ممبر رکھتا ہے، محراب رکھتا ہے، مصلی رکھتا ہے، سینے کھلے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک پتھر جو ہمارے سے ایک اونچی جگہ پہ اٹھے گا قیامت میں، اور ہم دبے ہوئے لا یؤمنو اس طرح دھکیل کے ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تیاری کرو تکن نار بچنے کی. اللہ جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں میں کوئی تقریر کرنے نہیں ہے آپ کے سامنے، میں تو درد بیان کروں اپنے دل کا، کیونکہ میں خود سفر کر رہا ہوں نا اس چیز میں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں میں آپ کو نہیں کہہ رہا، بالکل نہیں کہہ رہا، میں سمجھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں تو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ تو کدھر کھڑا ہے، کل کہاں ہوگا تو اس وقت کیا تیرے پاس ہوگا. چلی نہیں گئے 40 آدمی، سب کھڑے نہیں ہوں گے لائن میں ہیں، وہاں سب جواب دیے جا رہے ہوں گے، ایک ایک چیز کا جواب آ رہا ہوگا. تو کون تھا، تیرے کیا تھا، میں ہاں لے آؤ، وہاں کا حساب تو بہت مشکل ہوگا میرے بھائیو، بڑا مشکل ہوگا. چند باتوں کو معیار نہ بناؤ، چند باتوں کو معیار پہ تولو نہ اپنے آپ کو، بس یہ چیز تھی ہم یہ کرتے تھے ہم بخشے گئے ہم فلاں ہو گئے، کچھ نہیں. وہاں تو ایک چیز ہمیں نہیں پتا کس چیز پہ انسان بخشتے، کس کلمے سے ہم بخشے جائیں کس سے ہم رگڑے جائیں. اتنی محتاط منزل ہے وہ، اتنا محتاط وقت ہے جو آنے والا ہے. دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، غور سے سنو میری بات. دن رات اس وقت میں گزارو، اس وقت کا تو ایک سیکنڈ بھی ہم نہیں گزار سکیں گے. سوچو اس وقت کو کہ جس وقت جہاز ٹکرایا ہوگا اور ٹکرا کے جب وہ گرا ہوگا، ایک شخص دکھا رہا تھا کلپ اللہ کو چلتے مسجد سے، تو اس جہاز کے اندر سے آواز آ رہی تھی ان کی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایسی آواز تھی کہ دل انسان کے پھٹ جائیں، کیونکہ جس وقت موت نظر آتی ہے اس وقت کا ذکر اور عام کا ذکر فرق کتنا ہوتا ہے. آپ نہیں سن سکتے آوازیں. بیچارہ تھا مسجد سے نکلا تو ایک شخص نے مجھے دکھایا کہ ذرا بات تو سنیں، بات تو سنیں. کیا کہ ایک چیز دکھاتا ہوں، جہاز گر رہے، اندر سے مسافر جو تھے مر رہے تھے، وہ کہتے اللہ اکبر. تو میرے دل میں ایک عجیب بات آئی کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، کاش یہی ذکر تم اس وقت زندگی میں، اب تو موت آ چکی ہے سامنے، کہ یہ پہلے کر جاتے تو کیا حال ہو جاتا. کاش آدھا گھنٹہ پہلے 10 منٹ پہلے تم یہ ذکر کرتے تو اس کا مقام کچھ اور ہوتا. اب موت کو دیکھ کے اللہ کو کہہ رہے ہو، اللہ تو ہے ہی بڑا، اب کیا دیکھنا. وہی ذکر نکل رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں 40 انسان موت کے منہ سے ڈر کے کس کو پکار رہے ہیں، کس کو یاد کر رہے ہیں. اجل اللہ نے صحت دی ہے، ایمان دیا ہے، مسجد دی ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، روز ذکر ہوتا ہے. کسی انسان کو جو رنگتی ہے، کس کو پتا ہے کہ میں نے کھڑا ہونا ہے، منتیں کرتا ہوں آپ کی نہیں کرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں نہیں جوڑتا، بلاتا نہیں بلاتا، ایسے نکل جاتے ہیں دروازے سے کہ جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا مذاق ہو رہا ہے، کیا نہیں، کون لوگ بیٹھے ہیں، کیا بکواس کر رہے ہیں. ان لوگوں کو دیکھو، کلپ سن لو، وہ 40 انسان جس کو پتھر سے ٹکرا کے موت ان کی جانیں نکالنی تھی، ان کی زبانوں سے کیا نکل رہا تھا، اللہ ہو کر نکل رہا تھا. وہ ذکر نہیں کر رہے تھے اللہ کا. کیوں کر رہے تھے اللہ کا ذکر، مجھے بتائیں کیوں کر رہے تھے اس وقت. اللہ بتاتا تھا یہی تو ذکر ہے جسے تو بچ سکتا تھا زندگی کے اندر. یہ تو آج کی بات ہے، آج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں. کرنا چاہیے ذکر. میں کوئی مداری نہیں ہوں، میں تماشبین آدمی نہیں ہوں، میں کوئی پیر بھی نہیں ہوں، نہ میں کوئی شیخ ہوں، میں تو فقیر آدمی ہوں. درد رکھتا ہوں کہ بھائی ہم بچ جائیں سب دوزخ کی آگ سے. مجھے کیا ضرورت ہے مجموعے میں لگانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کے ساتھ میں کہنے کہ میں پیر ہوں، آؤ میرے پیچھے لوگوں چلو. ایسی تیسی میرے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا، اتنی بوجھ میں سر پہ اٹھاتا پھروں. میں کوئی پیر شیر نہیں بھائی، میرا کوئی تعلق ان چیزوں سے. میں تو اصلاح چاہتا ہوں کہ زمانے کی اصلاح ہو. اور کیا، ہاتھ پکڑ کے ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں تو کتنا مزہ آ جائے. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو دائیں طرف دیکھیں تو ہم تو ذکر نظر آیا، درود نظر آیا، رحمت مارتا نور نظر آیا. اور جب بائیں طرف دیکھیں تو صفائی صفائی ہو، کچھ بھی نہ ہو. اللہ اس کو پوچھے گا، جب بائیں دیکھیں گے نا، بائیں کو دیکھیں گے نا، اور جب نظر آ رہا گناہوں کی ڈھیر، اللہ کہے گا بندے بندے یار اب تجھے شرم نہیں آتی کہ یہ جتنی میلوں دور تک تجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں بائیں طرف، اور تھیل کے تو جنت دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے گا ان سب چیزوں کے لیے. دنیا میں نے تجھے ایک چیز دی تھی، ایک چیز، ایک دفعہ تو میری توبہ کر لیتا یہ سب غائب ہو جاتے. ایک دفعہ تو اپنے رب سے کہتا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ سب معاف ہو جاتے جو تو دیکھ رہا ہے میلوں دور کھڑی ہیں. یہاں زیرو ملتا تجھے اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ تو اپنے رب کریم کے سامنے کھڑو کے کہہ دے کہ یار رمضان تجھے دیے، میں لیلۃ القدر تجھے دی. مناتے ہو تم، دن مناتے ہو، سالگرہیں مناتے ہو، دن مناتے ہو، ہر چیز کو تم نے
ایک رسوم بنا کے رکھ دیا ہے. ليلۃ القدر ہو، رمضان ہو، راتیں ہو، سب مجمع لگانے کے لیے، اور کچھ کام نہیں، تمہیں انتظار کرتے ہو راتوں کا. یا 15 کی راتیں 16، یہ تو وہ راتیں تھی بندے میں نے تجھے دی تھی. ہر رات میرے فرشتے پکار کے کچھ نہ کرو مجھے تمہیں رسومات کی. کبھی دیکھا صحابہ کو ایسی رسمیں مناتے؟ اتنے دھوم دھامیں کرتے، کسی چیز میں نکالتے؟ جو میں 3 چیزیں بتائیں کہ اللہ کا حکم اللہ کا، کیا تھے؟ تائید رسول اللہ کی، اور تصدیق عمل کس کی؟ صحابہ کی. ان کی تو دیکھیں ليلۃ القدر کیسی ہوتی تھی، ان کی تو دیکھیں راتیں کیسی گزرتی تھی، سوائے ان کی زبان پہ ایک انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اللہ اکبر، منہ سے ہی نہیں نکلتا. کیوں؟ لا یوں، ہمیں اپنے نبی سے محبت نہیں تھی. عذاب ہے ہم پر کہ ہمارے زبانوں سے توبہ بھی نہیں نکلنے دیتا پاک. ایک گناہ بھی جو ذرے کے برابر بھی ہم دیکھیں گے، خیر الشر ذرا، وہ گناہ بھی وہاں دیکھیں گے تو وہ پوری جہنم کی آگ کو لے کھڑا ہوگا، اور ہم اس کو مٹا نہیں سکیں گے. آج پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہم کرتے ہیں، ایک دفعہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر، اللہ ان کو ہواؤں کی طرح اڑا دیتا ہے. لیکن توفیق نہیں ہے. اللہ پوچھے گا کہ میں تجھے رمضان دیا، راتیں دیں، شب جمعہ دیا، مجلس ذکر دی، قرآن کی تلاوتیں دیں، میں تراویحیں تجھے دیں، کیسے کیسے موقع تجھے دیے، کیا کچھ دیا، تو تماشے کرتا ہے، ہم بس مزے کرتا ہے، بس یہ ہو جائے تو فلاں ہو جائے تو یہ ہو جائے. اس کے ساتھ تجھے کام نہیں تھا، تجھے ایک دفعہ بھی بیٹھ کے اس ذات کو رو کے کہتا کہ اللہ مجھے معاف فرما، تو آج تجھے یہاں کچھ بھی نہ ملتا. کچھ چیز ہے صدقہ دینا. ایک کھجور کی کوئی قیمت ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آج کس نے اتنا صدقہ دیا ہے؟ نہیں دیا، میں نے نہیں دیا. کیوں؟ عذاب میں ہم لوگ، اللہ چھوڑنا ہی نہیں ہمیں. سب سے پہلی چیز عشق رسول ہے، محبت رسول سینوں میں پیدا کرو. ایسی محبت جس کی مثال میں نے صدیق کی دی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جس کو درود پڑھتے ہو. ہاں، اس کا نام یہ نہیں ہے نعت تمہارا، اور نہ یہ کہتے فلاں تھے، وہ چکر بازی جو ہے نا، خبردار، یہ سب بکواس ہے، حوصلے ہیں سارے، یہ عشق نہیں ہوتے. میں تو پتھروں کی مثال دی ہے، لکڑیوں کی مثال دی ہے، گدوں کی مثال دی ہے، اونٹوں کی مثال دی ہے، اور ایک انسان کی مثال دی ہے. اس کا نام عشق. ابھی تو عورتوں کی مثال دوں تو بات بہت بڑھ جائے گی. عشق کی تو مثال ہی ختم نہیں ہوتی. وہ تو زمانے ہی عاشقوں کا تھا. وہ تو پتھر اٹھاؤ تو عاشق نکلتا تھا، وہاں تو پتھر ہی عاشق تھے. تو کس کس کی مثال دی جائے؟ وہاں تو ہسٹری ہے عشق اور محبت کی جو سننا چاہتے ہیں. میرے بھائیو، وہ تو چیز ہی محبت کرنے والی تھی. وہ تو چیز ہی ایسی تھی کہ اس سے بغیر محبت، یعنی کمال آپ دیکھیں کہ جس سے سارا عالم محبت کرتا ہو، پتا پتا محبت کرتا ہو، اللہ خود جس سے عشق کرتا ہو، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے بھائی اس سے محبت کر لو. تو ہائے ہائے بدقسمتی ہماری دیکھو کہ ہم ایسے ہو جائیں گے کہ ہم عشق نہیں کر سکیں. کتنے بڑے منافق دھوکے باز چھوٹے انسان ہیں، کتنے چھوٹے انسان کہ دنیا کے ہر چیز سے ہم گزر چکے ہیں. ہر چیز ہم سے بلند ہے. قرآن کے باوجود، ایمان کے باوجود حال دیکھو، حرام کرتے ہیں ہمارا دل نہیں کانپتے، جھوٹ بولتے ہیں ہمارا دل نہیں کانپتے، فراڈ کرتے ہیں ہمارا دل نہیں کانپتے، ہر برا کام کرتے ہیں دل نہیں کانپتے. ہم نہ امتیوں کے نہ نگاہوں کو قابو کر سکتے ہیں، نہ زبان کو قابو کر سکتے ہیں، نہ نفس کو قابو کر سکتے ہیں. ہمیں تو سجدے ہی کرنے نہیں آتے. باتیں سنو ذرا ہماری، لڑائی کراؤ نا، کس طرح لڑتے ہیں، جھگڑے کرا لیں ہمارے سے، مناظرے کرا لیں، کفر کے فتوے دے دیں ایک دوسرے کو. دیکھیں مسجدیں بند کراتے ہیں، یہ تو کام ماشاءاللہ. ایسے کریں گے کیا فرشتے بھی حرام شرما جائیں گے. دیکھیں کیا امت ہے ماشاءاللہ. دیکھیں کتنے جھگڑے کریں گے، مناظرے کرا لیں آپ، روزانہ مناظرے، جھگڑے، فتوے، جو کچھ کرا لیں، باقی سارے کام جھگڑے کے گریبان یہ وہ. لیکن جہاں کام آئے گا اللہ کے رسول کی محبت کا، وہاں کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. ہائے ہائے، وہ کیا ہے دین جس میں اللہ کے محبوب کی خوشبو ہی نہ ہو. وہ کیا دین ہے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک کھجور کا صدقہ اور ہم نہیں دے سکیں گے. مجھے پتا ہے ایک کھجور کا صدقہ دینا ہمارے. پھر آگے فرمایا کہ دیکھ اگر تیرے پاس ایک کھجور بھی نہیں ہوگی، کوئی ایسا وقت آ گیا، ہائے ہائے، دیکھیں آپ اندازہ لگائیں محبت کا. کہتے ہیں اگر تیرے پاس کھجور بھی نہیں ہوگی تو میں تجھے اس سے بھی نیچے بات بتاتا ہوں. سوچیں، نہیں میں رسول میرے پاس تو کھجور بھی نہیں تھی. ایسے بھی لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں نا کہ جن کو کھجور کھانے کو نہیں ملتی ہوگی. جب ہم صدقہ کیا سمجھتے ہیں، صدقہ کیا کرتے ہیں، ہمارا صدقہ سن لیں،
بے بکروں کی تو ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی نا، جو صدقہ تو پکڑ کے بکرا مارتے ہیں چھری وہ پھینکتے ہیں اس کو، یہ کیا بات ہوئی صدقے کی؟ استغفر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور بڑے فخر سے کہتے جی فلاں بیمار تھا، میں نے 5 بکرے حلال کر دیے، میں نے 3 گائے حلال کر دی، انہوں نے کیا قصور کی ہے؟ بکروں چھری پھینکتے؟ پاگل کے بچوں، تم اس سے بہتر یہ نہیں کہ امت میں کتنے ایسے لوگ بیٹھے جنہیں کھانا نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی، 3 کے دھوکے بیچارے لوگ، بچے منہ کھلے ان کے، بکرے پہ تو چھری پھیر رہے، جا کے ان کو کیوں نہیں دیتا کھانا، جس سے پورا زمانہ ہل جائے اور اللہ کے رحمت جوش میں آ جائے اگر تو ان کے منہ کے اندر کوئی روٹی کا ٹکڑا ڈال دے۔ اس میں فخر سمجھتے خون کیا ہے بس یہ 5 بکرے کر دو، 6 پکڑ کے درن کر کے کافی گا۔ یہ پتنی کہ ان سے صدقہ نکال لیے لوگوں نے بکروں کو، یہ کرتے نہیں کرتے؟ ایک صاحب میں کہا خدا کا نام مان، یہ کیا کر رہے تو آج ہی 50 بکرے کیے ہیں، یہ تھی میں کہا تھپ جائے، یہاں بکروں نے کیا کیا ہے؟ یہی پیسہ جمع کر کے جا فلاں بستی کے اندر فلاں جگہ پہ میں جانتا ہوں اتنے غریب بیٹھے کہ وہ ان کے بچوں کے منہ سے رلیں نکلی ہیں، ان کے پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، ایک کنواں بنا دے، کسی کو کوئی ایک ایسی چیز دے دے جیسے کھوکا لگا دے اس کا کام چلے، کسی عورت کو ایسی چیز بنا کے دے دے کہ وہ اس کا کام چل پڑے، بکرے حلال کر کے تو کیا کرتا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک کھجور کا ٹکڑا، لیکن اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، ایسے لوگ بھی میری امت میں ہوں گے جن کو یہ بھی نہیں ملتا ہوگا، تلاش کرو ان کو۔ جب روٹی کھانے بیٹھتے ہو نا، یہ حدیث کتنی بڑی بات بتا رہی ہے کہ شرم کرنا امت میں میرے ایسے آدمی ہیں، اور تم پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آدھے کھانے کو تم بینوں میں پھینک دیتے ہو۔ اشارے ہیں حدیث کے اندر، حدیث کو بہت ڈیپ، قرآن اور حدیث کو ڈوب کے پڑھنا چاہیے، ڈوب کے اندر جتنے جائیں گے، جتنا غوطہ ماریں گے اتنی اس میں سے موتی نکلیں گے، یہ تو ایسے کلام ہے حدیث اور قرآن، جتنا غوطہ ماریں گے اتنے ہی موتی نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا اشارہ دیا ہے کہ ایک میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بھی تم نہیں کر سکتے تو یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، ٹیلی فون کرنے چاہیے۔ آپ کے علاقے میں غریب تو نہیں ہے، مجھے بتائیں کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ہر وقت ہماری جستجو ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کھجور بھی دے سکتے ہیں، بے نیاز ہو کے سو جاتے ہیں۔ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، صبح کا ذکر کر لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، بس بخشے آئے جی عاشق رسول۔ یہ حدیثیں کہاں گئی؟ یہ بتا رہی ہے کہ جب تو فارغ بال ہو جائے تو ایک ایک لمحے کی میری امت کی فکر کرنا، تلاش کرنا کہ بنگلہ دیش میں تو نہیں ہے، پاکستان میں تو نہیں ہے، گجرات میں تو نہیں ہے، سورت سب میرے جو ہیں یہ کوئی کنیکشن نہیں کہ کیا بولتا ہے پٹھان ہے بنگالی، نہیں، یہ میرا امتی ہے، بھوکا ہو امتی کی، یہ میرا انسان ہے۔ مت دیکھو کہ اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، اگر بھوکا ہے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ، اس کو پہلے دے، مت پوچھ اس کا مذہب کیا ہے، اس کو پیٹ روٹی دے، مخلوق ہے اللہ کی۔ یہاں تو یہ تشخیص کی نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کوئی نہیں، ایسے تلاش کرو لوگوں کو۔ صدقہ تو ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے، وہ غریب ہے یہاں بھی غریب تلاش کرو۔ آج کل کچھ بھی ایمان سے ہم بڑے ذاکر ہیں، ہم بڑے شاکر ہیں، ہم بڑے قرآن پڑھتے ہیں، ہم ابھی آپ لسٹ دے دیں گے، ہم اتنا قرآن پڑھاتے ہیں تصویر کی، ہمیں جو کسی غریب کو کھانا کھلایا منہ لٹکا لیں گے، اللہ کے پاس کیا جائیں گے دربار میں؟ اللہ کو تو اپنے مخلوق سے پیار ہے، وہ کہتا ہے جو میری مخلوق سے پیار کرتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ پھر فکر کیا تھوڑا سا کریں گے نہیں؟ ایک سسٹم ہونا چاہیے لائف کا بھائیو، ایک سسٹم ہونا چاہیے، بس ایک ہی طرف نہ لگ جاؤ، ایک ہی طرف بس اس سے فارغ ہو گئے، ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ جاتے رہتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، تو یہ درد لے کے ہم ذکر سکھائیں گے، ہم پر صوفی آ گئے، یہ نہیں، پہلے پیٹ بھریں، جب تک اندر پیٹ نہیں جائے گا وہ ذکر کیا کرے گا؟ ہمیشہ فقیروں کے یہاں لنگر چلتا تھا، اس لیے آپ کو پتا کیوں لنگر چلتا تھا خانقاہوں میں؟ اس لیے کہ جب ان کا پیٹ بھرے گا تو اللہ کو یاد کریں گے نا غریب۔ آج بھی وہاں خوب گوشت چلتے ہیں، کھانے چلتے ہیں، لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں اور ٹریک ہو جاتے ہیں، جب اللہ کا نام جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر کھانا بھول جاتے ہیں۔ یہ فکر کیوں انداز؟ کوئی خان کا ایسی نہیں جہاں لنگر نہ چلتا ہو، ہمارے حضرت بھی چلتا، دال روٹی چلتی تھی ذکر کے بعد۔ پیٹ ایک نیچرل چیز ہے، ایک فطرتی چیز ہے، اور میں جاؤں کسی گاؤں میں، آؤ جی اللہ کا ذکر کرنے فلاں کریں کہ باہر نکالو اس کو، ہوئی میری لڑائی ایک دفعہ، کہ کیا ذکر کرانے آپ آ گئے؟ ایک جگہ میں افریقہ میں گیا تھا، جنگل بیابان، بالکل کچھ بھی نہیں، پوری قوم آ گئی،
کہتے ہیں روٹی کھلاؤ پہلے ہمیں. بالکل سچ کہا تم نے, پہلے روٹی کا انتظام تمہارا کیا جائے گا پھر ذکر. کہتا ہو کیا ذکر, کم سا اللہ, کچھ ایک پیٹ جو کفر تک لے جاتا ہے انسان کو. میرے بھائی یہ بات ہے, میرا پیٹ بھرا تو مجھے ذکر آئے گا, تمہیں جس لیے ذکر آ رہا ہے. پہلے انسان کو فطرت کہتی ہے کہ آپ ان کے خیال تو کریں. نبی اللہ کے نبی نے کہا کتنا خیال کیا ہے مجھے بتائیں. ایک کھجور کا ٹکڑا, کہتا اچھا چلو یہ بھی نہیں ہوگا, کسی کے پاس واقعی نہیں ہوگا, جا کے دیکھیں یہ بھی نہیں ہوگا. فرمایا اس طرح تو کر لو کلمۃ الطیبہ, سبحان اللہ, کہ ایک اچھی بات ہی بندہ کر لے. ہائے, تو گویا جس نے ایک اچھی بات کی ہوگی وہ بھی نکل جائے گا اس وقت جہنم سے. یہ بھی صدقہ ہے. اور قربان جاؤں عورتوں کے مردوں کے جن کی زندگی صدقہ بن گئی ہے. ایسی ایسی میں نے خواتین بھی دیکھی اسی زمانے میں, اسی ملک کے اندر. ایسے بندے بھی دیکھے ہیں الحمدللہ کہ جن کی صبح اور شام فکر ہوتی ہے کہ ہم صدقہ دیں, کسی کو بتائیں جی صدقہ کس کو دیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, تعجب ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگ عورت و مرد پیدا کرتے ہیں. ہم تو ذکر کرتے ہیں نا, تو وہ کیا کہتی ہیں مرد عورت. میں جانتا ہوں کہ ہم صدقہ دیں, ہم کس کو دیں صدقہ, میں کس کو ہم کس کو صدقہ. فکر یہ ہے, کیا عجیب بات ہے. میرے بھائیوں بات کچھ لمبی ہو گئی, درد والی بات تھی, معافی چاہتا ہوں کسی کا دل دکھا ہو, لیکن بات یہ ہے مضمون کو سمیٹتا ہوں. اس مقام سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے جو ہمیں چیز بتائی ہے کیا صدقہ ہے. حیثیت کے مطابق روز یا ہفتے میں مقرر کر لیں. صدقہ بکرے کی طرف نہیں بلکہ کیا ہے, ہمیں غریبوں کا فکر کرنا چاہیے. کب روزے قیامت میں آگ سے جو چیز بچائے گی وہ یہ چیز بچائے گی. بہت بڑا عمل ہے, چھوٹی چھوٹی مقدار دی ہے, جتنی بھی حیثیت رکھتے آدمی صدقہ نکال. لیکن صدقے کے لیے دھیان کریں. بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو بڑا بڑا یہ وہ یہ نہیں چل چکا, نہیں, بھوکی کے پیٹ میں روٹی ڈالیں, مزہ تب ہے. بھوکی کے پیٹ میں یہ نہیں یہ ہے اس کو دے دیا صدقہ کیا, یہ وہ تو میں بھی لگا لوں گا, آؤ جی صدقہ یہ فلاں یہ فلاں یہ تو اپنی جان چھڑا رہے ہیں آپ. ہاتھ سے جائے تو بڑا مزہ آتا ہے. روٹی آپ کھلائیں, اس کے پیٹ ایسا لطف آپ کو آئے گا جیسے آپ جنت میں بیٹھے. واللہ میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ اس کو پیسے دیں, آپ کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہو, میں کہتا ہوں اتنا لطف آئے گا کہ جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. تلاش کریں, بہت لوگ ایسے غریبوں کو فکر کریں. یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جو حدیث میں بتائی گئی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے, کلمۃ الطیبہ. پیاری بات ہی آدمی کر لے, اچھی بات کر لے. بکواس بازی سے انسان جی کوئی اچھی بات کرے. تو یہاں پھر ایک آپ کو ایک میں جو ہے جملہ دیتا چلوں اپنے ذوق کے مطابق اس حدیث پر سن لیں. کیا ہے کلمۃ طیبہ, یہی ہے نا حدیث کے لفظ یہی ہے. تو مجھے کچھ اور بات سمجھ آئی. وہ ہے نا کہ دو جو بھوکا وہ کہے گا 4 روٹیاں. میں آپ سے کہوں 2 کتنے ہوتے ہیں, اگر آپ بھوکے ہیں آپ کہیں 4 روٹیاں, آپ کو تو روٹی ہی یاد ہے. تو جب میں نے کلمۃ طیبہ پڑھا تو مجھے کچھ اور دھیان چلا گیا. میں کہ شاید اس میں کوئی اور بات کی جا رہی ہے. کیوں؟ کلمہ طیب تو ایک ہی ہے, لا الہ. یہ تو حدیث سب سے بڑی ہے. کہتے ہیں کلمہ طیب پاک, کلمہ پاک کہتے ہیں کلمہ طیب. تو میرا خیال یہ بتایا جا رہا ہے کہ یا تم اللہ کا ذکر کرو. نہیں سمجھے بات؟ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ تم ایک کھجور کا ٹکڑا دے سکو تو پھر تم کیا کرو, اللہ کا ذکر کرو. ہماری زبان کو پاک کر دے گا اور تمہیں دوزخ سے بھی نکال دے گا. نہیں سمجھ بات؟ نہیں سمجھے میرا خیال. ہاں بڑے ڈفر آدمی بات نہیں سمجھا بھائی. یہ ہے کلمۃ الطیبہ, یعنی ہمارا کلمہ تو کس کو کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ. ہم کیا کہتے ہیں, کلمۃ طیبہ کہتے ہیں نا, پاک کلمہ. قرآن تو یہی کہنا ہے ایک پاک کلمہ ہے. تو یہاں کا کیا ہے کہ آپ کو دوزخ کی آگ سے کھجور کا ایک صدقہ دے دے تو آپ کو نکال دے گا. اگر یہ بھی نہ دے سکیں, اتنی حیثیت نہیں, تو کم از کم اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہو. آپ سمجھ آئی بات؟ تو ذکر ہی کر لیں الحمدللہ. وہ پیسے نہیں کرتے تو ذکر تو کرو کم سے کم, تب بھی اللہ کے ذکر تو پھر آپ ٹھنڈا ہی کرے گا نا اللہ کے فضل سے. میرے بھائی جو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس پر بکنے کی توفیق.